غیور الحسن مرحوم ابن ابو الحسن مرحوم کی روح کو ارسال فرمائے۔ لا قوة إلا بالله العلي العظيم۔ أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم۔ بسم الله الرحمن الرحيم۔ الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، سيدنا ونبينا وشفيعنا ومولانا ومقتدانا بالقاسم محمد صلى الله عليه وسلم وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین الغر الميامین، ولعنۃ اللہ علی اعدائہم ومنکری فضائلہم ومصائبہم وغاصبی حقوقہم اجمعین من یومنا ھذا الی قیام یوم الدین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ تبارک و تعالی فی کتابہ المبین وهو اصدق الصادقین وقولہ الحق۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایتھا النفس المطمئنۃ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی۔ صلوات بھیجو۔ برادران ایمانی، ایک مرحوم مغفور محب اہل بیت، عزادار امام مظلوم، اور ان سب سے بڑھ کر ایک مداح اہل بیت کے ایصال ثواب کے لیے 40ویں کے عنوان سے اس مجلس کا انعقاد ہے۔ وقت اس کی اجازت نہیں دیتا کہ کوئی طولانی گفتگو کی جا سکے، مگر اختصار کو ملحوظ رکھتے ہوئے چند باتیں عرض کرنا مقصود ہیں، اور اس گفتگو کا بنیادی مقصد یہی ہے کہ مرحوم کی روح کو زیادہ سے زیادہ ایصال ثواب کیا جا سکے، اور جو مرحوم کے پسماندگان ہیں، جو ورثہ ہیں، ان کی تسلی کا سامان بھی فراہم ہو، اور ذکر اہل بیت ان دونوں صفات کا حامل ہے۔ اس ذکر کا ثواب مرحوم کے درجات کی بلندی کا سبب بھی بنتا ہے، اور غم حسین دکھے ہوئے دلوں کے لیے مرہم بھی بنتا ہے۔ تو اس اعتبار سے مجالس منعقد کی جاتی ہیں، گفتگو ہوتی ہے، پڑھے لکھے حضرات تشریف فرما ہیں، علماء کرام بھی موجود ہیں، اور ان کے سامنے مجھ جیسا کجمج بیان کچھ حاضر کرے، لیکن بہرحال اگر میں کچھ کہوں تو یہ میرا کہا ہوا نہیں بلکہ ادھر کی توفیق ہے، اور اسی توفیق کی بنیاد پر ہر مدح کرنے والا اور ثنا کرنے والا گفتگو کرتا ہے۔ توفیق نہ ہو تو لفظ بے اثر ہو جائیں، لہجوں میں جان نہ رہے۔ یہ جو زندگی اور توانائی پائی جاتی ہے لہجوں میں، یہ اس مودت کا اثر ہے کہ جس کو اللہ نے اجر رسالت قرار دیا ہے۔ بہرحال میں نے سورہ والفجر کی آخری 4 آیتوں کی تلاوت کا شرف حاصل کیا۔ یہ سورہ والفجر قرآن حکیم کا وہ سورہ ہے کہ جس کے لیے بعض علماء یہ فرماتے ہیں کہ یہ مولا حسین کا سورہ ہے۔ 4 سورہ قرآن حکیم میں ایسے ہیں کہ جن کو منسوب کیا گیا ہے سرکار سید الشہداء سے، ان میں ایک سورہ والفجر بھی ہے، اور اس کی آخری 4 آیتیں، ان 4 آیتوں کا مصداق اگر پوری کائنات میں تلاش کیا جائے تو کربلا والوں کے علاوہ کوئی ملے ہی گا نہیں۔ یعنی خود ترجمہ زبان حال سے یہ بیان کر رہا ہے کہ تفسیر میں وہی ہیں
کہ جو کربلا میں نظر آ رہے ہیں۔ ترجمہ آپ حضرات سنتے رہتے ہیں ذاکرین سے کہ ارشاد ہوا اے نفس مطمئن۔ نفس مطمئن کا مطلب اطمینان والے نفس، ارجعی، پلٹا۔ کوئی نفس مطمئن ہے جس کو بلایا جا رہا ہے، پلٹا، اور پلٹنے کی شان بیان کی جا رہی، الی رب کے راضیتم مرضیہ، اپنے رب کی طرف پلٹا اور تیری شان یہ ہے کہ رب تجھ سے راضی ہے اور تو رب سے راضی ہے۔ یعنی جو شان بیان کی ہے کہ ایک طرفہ رضا نہیں ہے، بندہ اپنے خدا سے راضی ہے، خدا اپنے بندے سے راضی ہے۔ راضیتم مرضیہ فادخلی فی عبادی، میرے خاص بندوں میں شامل ہو کر وادخلی جنتی، میری جنت میں داخل ہو جا۔ پوری انسانی کائنات کی تمنا ہے جنت تک پہنچنا، مگر نفس مطمئن وہ ہے کہ جو خود جنت کی تمنا نہیں کر رہا ہے بلکہ مالک جنت کی تمنا ہے کہ یہ جنت میں آ جائے۔ اگر آپ غور فرمائیں تو اس میں جو گفتگو ہے، جو آغاز ہے، جو خطاب ہے، وہ نفس مطمئن سے، اے نفس مطمئنہ، پلٹا اپنے رب کی طرف۔ عزیزان گرامی، موقع نہیں ہے کہ میں گفتگو کروں کہ نفس کیا ہے، نفس کسے کہتے ہیں، بس بزرگ بہتر جانتے ہیں۔ بچوں کے لیے عرض کر دوں کہ انسان کا وجود دو چیزوں میں مضمر ہے۔ جب وہ اس دنیا میں قدم رکھتا ہے تو ایک جسم اس کے ساتھ ہے اور ایک روح اس کے ساتھ ہے۔ یہ جسم اور روح کا رشتہ ایک زندگی کو جنم دیتا ہے، مگر جسم کا جہان مادیت ہے اور روح کا جہان نورانیت ہے۔ جسم مادے کی انتہائی ترقی کا نام ہے، روح امریخت پروردگار ہے۔ تو دونوں کے جہان الگ ہیں، دونوں کے صفات الگ ہیں، دونوں کی کیفیتیں الگ ہیں۔ اس کا اس عالی دنیا سے تعلق ہے جسے روح کہتے ہیں، جسم یعنی مادہ اس کا دنیائے دنی سے تعلق ہے۔ ان دونوں کو ایک جگہ پر قرار دیا گیا تو ایک زندگی نے جنم لیا۔ جب جسم اور روح ایک جگہ اکٹھا ہوئے تو ایک وجود دنیا میں آیا۔ یہ جسم جو ہے یہ دکھائی دے رہا ہے اور یہ روح جو جسم کے اندر ہے یہ دکھائی نہیں دے رہی ہے۔ اگر میں لفظوں کو بدل دوں تو یہ بھی کہا جا سکتا ہے کہ جسم ظاہر ہے اور روح غیب میں ہے۔ جسم ظاہر ہے اور روح غیب میں ہے۔ اور پھر میں یہ بھی عرض کر دوں کہ اس ظاہر کی زندگی، یہ جو ظاہری جسم ہے، اس ظاہر کی زندگی ٹکی اسی غیب پر ہے۔ اس کا مطلب یہ کہ اصول یہ بن گیا کہ ظاہر زندہ ہی رہتا ہے غیب کی بنیاد پر۔ ایک صلوات بھیجیں محمد علیہ محبت پر۔ تو یہ جو ظاہر کی زندگی ہے یہ غیب کی بنیاد پر ہے۔ تو جسم ظاہر ہے، روح غائب ہے، ایک ہی ٹھکانے پر دونوں کو جمع کیا گیا۔ جب دو الگ الگ قسم کی چیزیں اکٹھا کی جاتی ہیں تو استحکام کے لیے ان کو کسی تیسری چیز سے جوڑا جاتا ہے۔ دیوار پتھر کی ہے، اینٹے کی ہے، اس میں دروازہ آپ نے لکڑی کا لگایا تو اگر دروازہ کھڑا کر دیں گے لا کے در میں تو ہوا کا کوئی بھی جھونکا اسے گرا دے گا۔ اس کے لیے کچھ ہول پاس چاہیے، کچھ جوڑنے کا سامان چاہیے کہ دیوار کا اور دروازے کا رشتہ مضبوط رہے۔ تو اب یہ جو جسم اور روح ایک ساتھ آئے ہیں، ان کو جوڑے رکھنے کے لیے سب سے ضروری یہ ہے کہ کوئی شے ہو کہ جو اس کو مستحکم رکھے۔ فلسفیوں نے کہا کہ نفس اسی ضرورت کا نام ہے کہ جو جسم و روح کے رشتوں کو استوار کرتا ہے۔ اور جب موت تمہاری آتی ہے تو جسم نہیں مرتا، روح بھی نہیں مرتی۔ جسم مادہ ہے تو خاک میں مل جاتا ہے، روح امر خدا ہے تو عالم بالا پہ چلی جاتی ہے۔ اسی لیے قرآن کہتا ہے کہ تمہارے نفسوں کو موت آئے گی۔ موت کے حوالے سے قرآن نے نفس پر گفتگو کی ہے، تو نفس کو موت آئے گی، یہ نفس ہے۔ یہاں پر
اسی نفس کو خطاب کیا گیا کہ اے اطمینان والے نفس اپنے رب کی طرف پلٹ آ۔ بھئی نفس کی جہاں اطمینان ایک صفت ہے وہاں بہت سی صفتیں، کامل الیقین نفس، متقی و پرہیزگار نفس، عابد شب زندہ دار نفس، بہت سے صفات ہیں، لیکن اللہ نے کسی صفت سے خطاب نہیں کیا، نہ یہ کہا کہ ایک کامل الیقین نفس، نہ یہ کہا کہ اے صاحبان ایمان نفس، نہ یہ کہا کہ متقی و پرہیزگار نفس، بلکہ پکارا تو کیا پکارا؟ نفس المطمئنہ، اے اطمینان والے نفس۔ قرآن کے خطاب نے بتایا کہ نفس کی جملہ صفات اپنی جگہ، لیکن اگر نفس مطمئن ہے تو کمال کی منزل پر، نفس اگر مطمئن ہے تو کمال کی منزل پر ہے، اگر نفس میں اطمینان نہیں ہے تو منزل کمال نہیں۔ اطمینان وہ دولت ہے کہ اگر یہ نفس کو حاصل ہو جائے تو بندگی کا حق ادا ہو سکتا، اگر اطمینان حاصل ہو جائے۔ اور جب آپ آج کی دنیا کو دیکھتے ہیں تو انتشار اور اضطراب ہے، اطمینان ہی نہیں ہے۔ میں عجیب رخ کی طرف آپ حضرات کے اذہان کو لے آیا کہ انتشار ہے، اضطراب ہے، بے چینی ہے، ہر سوسائٹی میں، ہر سماج میں۔ جہاں غربت ہے وہاں ضرورتیں مضطرب رکھتی ہیں، جہاں غربت نہیں ہے افراط زر ہے، غذا کے پہاڑ ہیں، چیز کو ضرورت سے زیادہ ہونے پر برباد کرنا پڑتا ہے کہ مارکیٹ نہ ڈسٹرب ہو جائے۔ اب غور میں کہ آسٹریلیا والے اپنا گیہوں سمندر میں ڈبو دیتے، ان کی ضرورت سے زیادہ ہے، مارکیٹ میں لے آئیں گے تو مارکیٹ کا ریٹ ڈسٹرب ہوگا تو برباد کر دیتے ہیں۔ تو کیا وہ سکون سے ہیں؟ کیا وہاں اطمینان ہے؟ ان ترقی پسند ملکوں میں بھی اطمینان کا فقدان ہے۔ آسائش و آرام تو پوری دنیا میں، مگر اطمینان پوری دنیا میں نہیں، سکون پوری دنیا میں نہیں۔ چھوٹے سے لے کر چھوٹے مرحلے سے شروع ہوئیے اور بڑی سے بڑی منزل تک چلے جائیے، ہر جگہ اضطراب، ہر جگہ انتشار۔ یہ اضطراب کیوں؟ یہ انتشار کیوں؟ یہ بے چینی کون دیتا ہے؟ یہ نفس دیتا ہے۔ اگر آپ کے پاس نفس نہ ہو تو اضطراب بھی نہ ہو۔ نفس ہے تو اضطراب ہے، نفس ہے تو بے چینی ہے۔ ایک کام میں دل ہی نہیں لگتا، 1 گھنٹہ کوئی کام کیجئے تو ان کا کچھ ٹہل آئیں، 1 کپ چائے پی لیں۔ یہ جو ذہن کو منتشر کیا، یہ جو کنسنٹریشن کو بریک کیا، یہ کس نے کیا؟ نفس کے اضطراب نے۔ جب نفس مضطرب ہوتا ہے تو کنسنٹریشن بریک ہو جاتا ہے، مرکوزیت ختم ہو جاتی ہے۔ بندگی کا تقاضا ہی کنسنٹریشن ہے، اگر کنسنٹریشن نہیں ہے تو حق بندگی نہیں ادا ہوتا۔ اسی کنسنٹریشن کو علماء اپنی زبان میں خضوع و خشوع کہتے ہیں۔ یہ جو نماز میں خضوع و خشوع ہے یہ کنسنٹریشن ہے، یہ مرکوزیت ہے کہ اپنے رب کی طرف توجہ مرکوز ہے کہ نہیں۔ لیکن ہوتا کیا ہے کہ جب ہم بندگی کے لیے کھڑے ہوتے ہیں، محراب عبادت میں آتے ہیں تو سارے خیالات اسی وقت آتے ہیں، سارے خیالات اسی وقت آتے ہیں، ساری باتیں اسی وقت دن بھر کی سمجھ میں آتی ہیں۔ وہ بہت مشہور لطیفہ ہے کہ مسجد میں نماز ہو رہی تھی اور پیش نماز بھول گئے 1 رکعت، 4 رکعت نماز تھی، 3 ہی پڑھائی، ختم ہو گئی تو بحث ہونے لگی۔ کچھ لوگ کہہ رہے تھے نہیں 4 پڑھائی، کچھ لوگ کہہ رہے تھے نہیں 3 پڑھائی۔ تو فیصلہ یوں ہوا کہ ایک صاحب نے کہا بھائی 3 ہی پڑھائی کا کیسے؟ اس نے کہا میری 4 دکانیں ہیں، جب میں نماز پڑھنے آتا ہوں تو ہر رکعت میں 1 دکان کا حساب کر لیتا ہوں، تو آج 3 ہی دکانوں کا حساب ہوا۔ اب غور میں اس کا کیا مطلب ہے کہ سارے خیالات اسی وقت آتے ہیں جب ہم بندگی میں رہتے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ نفس مضطرب ہے، نفس ہمیں مرکوز نہیں ہونے دیتا۔ لیکن اگر نفس میں اطمینان آ جائے تو پھر بندگی اس شان سے ہوتی ہے کہ سر کٹتا رہتا ہے، سجدہ ہوتا رہتا ہے۔ جب اضطراب پہ قابو پا لیتا ہے کوئی بندہ تب حسین بنتا۔
تب قرآن کہتا ہے نفس مطمئن اپنے رب کی طرف پلٹا. ایک صلوات بھیجے محمد والے محمد. تو بہرحال یہ اضطراب اور یہ بے چینی پورے ورلڈ کی پرابلم ہے، ورلڈ وائڈ پرابلم، اور ابتدا سے اور پوری انسانیت کا زور اس بات پر ہے کہ کسی طرح انتشار کو ختم کیا جائے اور انسانیت کو سکون اور اطمینان دیا جائے. جتنی ترقیاں ہیں اس کا پس منظر یہی ہے. انسانی ذہن نے بڑی کاوش کر کے سائنس کو ایجاد کیا. علم سائنس کا مقصد یہ تھا کہ مضطرب انسانیت کے لیے سکون فراہم ہو، بے چینیوں کے لیے کوئی ایسا راستہ تلاش کیا جائے کہ بے چینیوں کا خاتمہ ہو. مگر سائنس نے جتنا سکون نہیں دیا اس سے زیادہ عالم انسانیت کو اضطراب دے دیا. آج دنیا بارود کے ڈھیر پہ بیٹھی ہے. ایک بٹن دبایا جائے تو لاکھوں لوگ ختم ہو جائیں، ان کے نام و نشان کا پتہ نہ چلے. یہ سب بھی سائنس ہی کی دین ہے. کوئی میں منکر نہیں ہوں سائنس کا، سائنس کی افادیت اپنی جگہ مسلم ہے. بہت سے مہلک امراض تھے جن کا علاج ہو گیا. آج کہیں باڑھ آ جائے، کسی آبادی میں طاعون پھیل جائے تو فوراً روک تھام کے مسئلے ہیں، دوائیں ایجاد ہوئیں. یہ سب سائنس کی ہی دین ہے. لیکن جہاں انسانیت کے نفع کے لیے یہ چیزیں آباد ہوئیں وہیں ہلاکت کے لیے ایٹم بم بھی بنا، ہائیڈروجن بم بھی بنا، اسلحے بھی بنے، میزائل بھی بنے. اس کا مطلب یہ کہ جتنا اطمینان دینا چاہیے تھا اس سے زیادہ سائنس سے ذہن مضطرب ہو گئے. اب ذرا سا آپ متوجہ رہیں، شاید میں کوئی دقیق بات اپنے مجمع سے کرنے لگا ہوں اس وقت، کہ جب سائنس کی کارگزاریوں نے انسانیت کی ہلاکت کے سامان کو زیادہ بڑھایا تو سیاست آگے بڑھی. سیاست نے کہا کہ ہم انسانی ذہن کے انتشار کو اعتدال پر لائیں گے. ہم سیاسی موشگافیوں کے ذریعے دنیا میں امن قائم کریں گے. نہ جانے کتنے ادارے قائم ہو گئے. UN دوسری جنگ عظیم کے بعد قائم ہوا. یہ ایک سیاسی قدم تھا. کس لیے تھا؟ انسانیت میں اضطراب نہ ہو، جنگ کی بے چینیاں نہ ہوں، ایک دوسرے کے حق کا خیال کیا جائے، کسی کے حق کو پامال نہ کیا جائے. یہی تو مقصد ہے. لیکن اگر آپ UN کی تاریخ پر نظر ڈالیں تو کیا وہ مقصد پورا ہو رہا ہے؟ جن کے پاس پیسہ ہے وہ مستقل ممبر ہیں، جو کمزور ہیں ان کو آج تک مستقل نہیں کیا گیا. 5 ممالک کو ویٹو دیا گیا. کیا یہ 5 ممالک خدا ہیں تو بندے ہی. اس طرح جہاں سیاست کی کارگزاریاں فائدہ مند ثابت ہوتی اس سے زیادہ سرمایہ داری کے نظام نے اسے منحوس قرار دے دیا. آج پوری دنیا اسی نحوست کا شکار. WHO کا حکم چلتا ہے تو آپ لاک ڈاؤن میں چلے جاتے، آپ چہرے پہ ماسک لگانے لگتے. حکومتیں غلام ہیں، یہ ہوگا، ایسے ہوگا، ان کا ویکسین لگے گی. جس بیکٹیریا کا نہیں پتا اس کی ویکسین کہاں سے آ گئی، یہ کوئی سوال پوچھنے والا ہی نہیں. ویکسین لگے گی. اب اندھوں کی طرح سب لگا رہے ہیں. ہم بھی بھیڑ میں ہیں کہ کہیں جانا ہے تو بغیر ویکسین کے ٹرین میں نہیں جا سکتے، پلین میں نہیں جا سکتے، مجبوری ہماری بھی. تو آپ نے غور فرمایا کہ یہ جو سیاسی ادارے ہیں یہ پوری دنیا کا استحصال کر کے امن کے ماحول کو اضطراب میں بدل رہے ہیں، اطمینان کو اضطراب میں بدل رہے. ایسی صورتوں میں انقلاب پنپتے اور ایسی صورتوں میں دنیا فساد کی آماجگاہ ہو جاتی ہے. تو نہ سائنس آپ کو سکون دے سکتی ہے، نہ سیاست آپ کو سکون دے سکتی ہے. کچھ لوگوں نے کہا کہ مذہب امن کی بات کرتا ہے. اگر آپ مذہب کے سائے میں آ جائیں
تو آپ کو سکون بھی ملے گا، اطمینان بھی نصیب ہوگا، آپ کا نفس مطمئن ہوگا۔ عزیزان گرامی، یہ بات صحیح نہیں ثابت ہو سکی، اس لیے کہ جتنا خون مذہبوں کے نام پہ بہہ گیا اور کسی نام پہ بہا ہی نہیں۔ اب غور فرمائیں کہ خود آپ کے ہندوستان میں مذہبی جنون نے انسان کو حیوان بنا کے رکھ دیا۔ مذہبی جنونی تو ہے کہ جو انسان کو اس کے معیار سے گرائے دے رہا۔ اس کا مطلب یہ کہ آپ جسے مذہب سمجھ رہے ہیں وہ مذہب نہیں ہے، وہ فتنہ و فساد کی آماجگاہ۔ بھئی مذہب تو وہ ہے جو اللہ نے بھیجا، جو مذہب اللہ نے بھیجا وہ اللہ کے نمائندے بتائیں گے، لیکن جب اللہ کے نمائندوں کے بجائے ہم جیسے گناہگاروں سے مذہب لوگے تو انسان مذہبی نہیں ہوں گے، دہشت گرد ہوں گے۔ انسان مذہبی نہیں ہوں گے، دہشت گرد ہوں گے، تو سائنس، سیاست، مذہب تینوں ناکام۔ اب کیا ہے؟ کیسے اطمینان دیا جائے؟ بس یہیں سے میں گریز کرتا ہوں اور آج کی گفتگو کو منزل آخر تک پہنچاتا ہوں۔ ایک ایک لفظ پر پوری توجہ دیجیے۔ جب معاشرے میں انتشار حد سے زیادہ ہو، میں نے کیا کہا پہلا لفظ؟ جب معاشرے میں انتشار حد سے زیادہ ہو، تو دیکھا گیا ہے کہ کبھی کبھی شعراء کا کلام انتشار کو اعتدال پر لے آتا ہے۔ جب معاشرے میں انتشار بہت ہو تو شعراء کا کلام انتشار کو اعتدال پر لے آتا، اسی لیے شاعر کو لسان قوم کہتے ہیں، وہ قوم کی زبان ہوتا۔ اس کا یہ مطلب نہیں کہ قوم کا ہر شخص شاعر ہو جائے، اگر قوم کا ہر شخص شاعر ہو جائے تو وہ قوم بھی تباہ ہو جائے، اور جس قوم میں کوئی شاعر نہ ہو اس قوم کو بھی مردہ کہا جاتا ہے، کیونکہ شاعر قوم کی زبان ہوتا ہے، انتشار پر قابو پاتا ہے۔ کبھی کبھی کلام ذہن کو سکون دیتا ہے، اور یہ سکون وہ شاعر دیتے ہیں جو شاعر فطرت ہے۔ فطری شاعر اور ہے، قواعد و عروض کے پابند شعراء الگ ہیں۔ مصرع گڑھنا اور بات ہے، مصرے کا الہامی طور پر آ جانا اور بات ہے۔ یہ صرف شاعر کے لیے ہے۔ گو قرآن حکیم نے شعراء کی مذمت بھی کی۔ قبلہ تشریف فرما ہے، سورہ شعراء کی آخری آیتوں میں یہی کہا گیا کہ شاعر کی پیروی نہ کرنا، یہ خیالات کی وادیوں میں بھٹکتے رہتے۔ لیکن اگر بات یہیں پر ختم ہو جائے تو کبھی شاعر کی پیروی نہ ہو، لیکن اس کے آگے ایک شرط لگائی گئی، سوائے ان کے کہ جو حق کو تسلیم کرتے ہیں اور حق کی پیروی کرتے ہیں۔ اس کا مطلب یہ کہ شاعری صرف خیالات میں بہنے کا نام نہیں ہے، حق کی حمایت میں آواز اٹھانے کا بھی نام ہے۔ حق کی آواز میں حق کی حمایت میں آواز اٹھانے کا بھی نام۔ اب آپ ذرا سا محسوس فرمائیں کہ اسلام کی تاریخ میں سب سے پہلے یہ کام کس نے کیا؟ سب سے پہلے یہ کام کس نے کیا؟ آج ہمارے قبیلے پر ایک اعتراض ہوتا ہے کہ شیعوں میں مرثیہ خواں ہوتے ہیں، مرثیہ گو ہوتے ہیں، منقبت گو ہوتے ہیں، نعت کہنے والے نہیں ہوتے۔ الزام ہے، پہلی نعت جس نے کہی ہے، بلکہ حق کی حمایت میں شاعرانہ انداز میں پہلی گفتگو جس نے کی ہے وہ ابو طالب ہے۔ پہلی گفتگو انہی کی۔ پہلی آواز انہی کی ہے، پہلی آواز۔ فرماتے ہیں اپنی قوم کو خطاب کر کے، آپ ذرا عظمت محسوس کیجئے کہ قوم کو خطاب کر کے آواز دیتے ہیں کہ تمہاری طرف ویسا ہی رسول آیا جیسا اللہ نے موسیٰ کو رسول بنا کے بھیجا تھا۔ یہ ابو طالب کا ایک شعر ہے جس کا میں نے اردو میں آپ کو ترجمہ کیا۔ یہ شعر پہلے، آیت بعد میں آئی کہ ہم نے تمہاری طرف ویسے ہی رسول کو بھیجا جیسے بنی اسرائیل کی طرف موسیٰ کو بھیجا تھا۔
اس کا مطلب یہ کہ اتنی بلیغ فکر ہے کہ جو آیتوں کے ہم پلہ قرار پاتی ہے۔ جو ابو طالب کہہ رہے ہیں وہی قرآن بھی کہہ رہا، ان کا بھی قصیدہ موجود ہے اور قرآن کی آیت بھی موجود ہے۔ تو آپ ذرا غور فرمائیں کہ حق کی حمایت میں جب آواز نظم کی صورت میں ابھرتی ہے تو دلوں پر اثر کرتی ہے، دلوں پر اثر کرتی ہے۔ بہرحال یہ سلسلہ حضور کے دور سے آج تک چل رہا ہے۔ مداح کرنے والوں کے لیے اشارے کر دیے گئے، وضاحتیں کر دی گئیں کہ آپ مداح کریں، اس کے بعد انعام کا اعلان کر دیا گیا، ہماری شان میں ایک بیت کہو تو جنت میں ایک بیت عطا ہو۔ اور پھر یہ پیغام ہر زبان تک پہنچا۔ اب ہم اردو والے لوگ ہیں، ہماری مادری زبان اردو ہے۔ جب ہم اپنی زبان پہ نظر ڈالتے ہیں تو جو شاعر فطرت ہے وہ کہیں بھی ہو، مگر جب شعر کہے گا تو حمایت حق میں ہی کہے گا۔ میر تقی میر کو غزل کا شاعر کہا جاتا ہے، خدائے سخن ہے، اور جب غزل کہتے ہیں تو ہر رخ اسی میں آ جاتا ہے۔ کہتے ہیں قتل کیے پر غصہ کیا ہے، لاش میری اٹھانے دو، ہم تو جان سے جاتے رہے تم بھی آؤ جانے دو۔ اب اگر آپ کی نظر تاریخ پر ہے کہ کس کا قتل ہوا تھا اور کون مدینے میں تلوار لیے کہہ رہا تھا کہ خبردار محمد کو مردہ نہ کہنا، جب تک اس گوشے پہ نظر نہیں ہے تب تک شعر کا مفہوم نہیں سمجھ میں آئے گا، شعر کا مفہوم نہیں سمجھ میں آئے گا۔ فرماتے ہیں وضو کو مانگ کے پانی خجل نہ کرے میر، غزل ہے، وضو کو مانگ کے پانی خجل نہ کرے میر، وہ مفلسی ہے تیمم کو گھر میں خاک نہیں، وہ مفلسی ہے تیمم کو گھر میں خاک نہیں۔ زن گرامی مصرع سمجھ ہی میں نہیں آ سکتا جب تک کربلا پہ نظر نہ ہو۔ یا فرماتے ہیں زیر شمشیر ستم میر تڑپنا کیسا، سر بھی تسلیم محبت میں ہلایا نہ گیا۔ زن گرامی غزل کا شاعر ہے مگر شاعر فطرت ہے، تو حق والوں تک فکر پہنچے ہی۔ غالب پر تو بڑے الزامات ہیں، غزل کہتے ہیں، مگر غزل میں کوئی گوشہ جناب امیر کی مدح سے خالی نہ رہ جائے۔ ایک عجب مطلع کہہ دیا انہوں نے۔ فرماتے ہیں کہ دھمکی میں مر گیا جو نباب نبرد تھا۔ غالب کا مطلع ہے کہ دھمکی میں مر گیا جو نباب نبرد تھا، عشق نبرد پیشہ طلبگار مرد تھا۔ جب تک خیبر کا منظر نظروں میں نہ ہو یہ شعر سمجھ ہی میں نہیں آ سکتا۔ کون دھمکی میں مر گیا تھا، کون علم لے کے جا رہا تھا، لوٹا آ رہا تھا، اور پیغمبر نے کب کہا کہ کل ایسے مرد کو علم دوں گا۔ صلوات بھیجے محمد وآل محمد پر۔ غالب کہتے ہیں دھمکی میں مر گیا جو نباب نبرد تھا، عشق نبرد پیشہ طلبگار مرد تھا۔ تو عزیزان گرامی اگر شاعر شاعر فطرت ہے تو حق پر لبیک ضرور کہے گا، ضرور کہے گا، اور جب حق کی راہ میں اپنے آپ کو فنا کر لے گا تب کیا ہوگا؟ جب شاعر حق کی راہ میں اپنے آپ کو فنا کر لے تو کیا ہوگا؟ بھائی شعراء ادب کے محتاج ہوتے ہیں، یہ اردو زبان کے شاعر ہیں، یہ اردو ادب کے شاعر ہیں، شعر کہنے لگے، ادب میں نام ہو گیا، ادب نے ان کو شہرت دی۔ تو جب کوئی شاعر ادب میں شہرت پاتا ہے تو اس پر ادب کا احسان ہوتا ہے، لیکن جب کوئی شاعر حق والوں کے لیے وقف ہو جاتا ہے تو ادب کا اس پر احسان نہیں ہوتا ہے، ادب پر اس شاعر کا احسان ہوتا ہے، ادب زندہ رہتا ہے۔ میں آپ کو مثال میں ایک اردو کا شاعر اور ایک عربی کا شاعر پیش کروں اور مجلس تمام ہو جائے۔ اردو میں میر انیس، میر انیس پہچان نہیں ہے
میر انیس کی پہچان ادب سے نہیں ہے، ادب زندہ ہے تو انیس کے بدولت، اردو ادب زندہ ہے تو انیس کی بدولت۔ اردو میں ٹریجڈی کا کوئی تصور ہی نہ ہوتا اگر انیس کے مرثیے نہ ہوتے۔ دنیا کی تمام زبانوں اور تمام ادبوں میں اردو سر اٹھا کر زندہ ہے تو انیس و دبیر کی بدولت، سر اٹھا کر زندہ، ورنہ دنیا کی دوسری زبانیں اور ادب جو اس سے بہت قدیم ہیں اس کے سامنے کوئی حیثیت نہ ہوتی اگر دلی سے لکھنؤ تک صرف غزل کے افسانے پیش کیے جاتے۔ اردو شاعری گل و بلبل کا فسانہ بن کر رہ جاتی اگر انیس کے مرثیے نہ ہوتے۔ اس نے اس شاعری کو حقیقت کی سنگلاخ زمینوں پر اتارا، اور کربلا کے حوالے سے انیس نے بہت کچھ ادب کو دیا، بہت کچھ ادب کو دیا جو دوسرے ادبوں کے پاس نہیں۔ کیا کچھ نہیں بخشا؟ منظر نگاری، مرقع نگاری، کون سی ایسی صنف اور ایسا وصف ہے کہ جو آپ کو نہیں ملے گا؟ بس ایک مثال دے دوں، میری بات مکمل ہو جائے۔ مثال کے طور پر آنکھیں ایک ایسا موضوع ہے کہ جس پر دنیا کے ہر ادب میں شاعری کی گئی، آنکھوں پر۔ یہ شاعری شیکسپیئر کے ہاں بھی آپ کو ملے گی، ہومر کے ہاں بھی ملے گی۔ آنکھوں پر شاعری کالی داس کے ہاں بھی ملے گی۔ آنکھوں پر شاعری زمانے جاہلیت کے شعراء امراء القیس کے ہاں بھی ملے گی۔ آنکھوں پر شاعری قانی کے ہاں بھی ملے گی، ہر جگہ ملے گی۔ صرف ایک تجزیہ ہے، اگر آپ محسوس کر لیں، ہر زبان کے شاعر نے آنکھوں پر شعر کہے ہیں اور آنکھوں کی صفتیں بیان کی۔ کسی نے 8 صفتیں بیان کی، کسی نے 10 صفتیں بیان کی۔ پوری دنیا کے تمام ادبوں میں جب آنکھوں پر شاعری کی گئی تو 20 سے زیادہ صفات کوئی نہیں بیان کر سکا، مگر جب میر انیس نے آنکھ پر قلم اٹھایا تو 4 بند میں 53 صفتیں بیان کی، 1 2 نہیں، 53 صفتیں۔ فرماتے ہیں آنکھوں کو کہیے عین تو عین خطا ہی ہے، پردے نہ کیوں ہوں ساتھ کہ نور خدا ہی ہے، دل کو ہے چشم داشت کہ عین عطا ہی ہے، بیمار خود پس سب کے مرض کی دوا ہی ہے، سرجوش جام ان کی محبت کے پی گیا، دیکھا نگاہ لطف سے جس کو وہ جی گیا۔ پھر فرماتے ہیں احسان بھی، حیا بھی، مروت بھی، قہر بھی، خود موت بھی، حیات بھی، امرت بھی، زہر بھی، بینا بھی، نکتہ سنج بھی، دانائے دہر بھی، تسلیم بھی، بہشت بھی، کوثر کی نہر بھی، سر شرم سے جھکائے ہے نرگس ریاض میں، جنت سواد میں، ید بیضا بیاض میں۔ آہو شکار، تیر کمادار، شہر گیر، ہوشیار، خوش نگاہ، سخن سن، دل پذیر، خون ریز، جاں فضا، دل آویز، بے نظیر، قبضے میں ابروؤں کی کمانیں، مشاہ کے تیر، جس دل کے اندر ان کی سیاہی کی یاد ہو، ناخواندہ بھی گر ہو تو روشن سواد ہو، ضرر نواز قبلہ نواز صاحب امتیاز، تناز شرمگی گراں خواب سرفراز، حق بین پاک باز خدا بین بے نیاز، بیدار داغدار لہو بار غم تراز، گرد اس کے پھر کہ کعبہ ایماں کا طوف ہے، بس اے انیس بس نظر بد کا خوف ہے۔ ایک صلوات بھیجے محمد آل محمد پر۔ یوں ہی نہیں کہا کہ سبک ہو چلی تھی ترازوئے شیر، مگر میں نے پلہ گراں کر دیا، میری قدر کرے زمین سخن تجھے بات میں آسماں کر دیا۔ تو جو زمین تھی شاعری اس کو آسمان بنایا کس نے؟ انیس نے، دبیر نے۔ کیوں بنایا؟ اس لیے کہ اس در سے وابستہ ہو گئے کہ جس در پر سچائیاں آشکار ہوتی، سچائیاں آشکار ہوتی۔ اب غور میں کہ دنیا کے شاعر نہیں مقابلہ کر سکے، آنکھوں کی تعریف میں سب نے زور لگایا، ہوا کیا؟ تعریف ہوئی بھی تو تعریف بڑھ گئی، جس محبوب کو چنا تھا وہ کم رہ گیا۔ دنیا کے شعراء کے لیے بڑی مصیبت اور پرابلم یہی رہی کہ جب انہوں نے اپنے محبوب کی تعریف کی تو تعریف کا قد بڑا تھا، محبوب کا قد چھوٹا تھا، غلو ہو گیا۔
لیکن انیس کے سامنے یہ دقت نہیں تھی، تعریف جتنی بھی کر دو محبوب تو حسین ہے نا، جہاں تک انسانی فکر پہنچ ہی نہیں سکتی۔ ایک صلوات بھیجے محمد والے محمد۔ جہاں تک انسانی فکر پہنچ ہی نہیں سکتی۔ گرامی، بس مجھے کہنے دیجئے کہ گویا خود مولا حسین نے اپنے غم کے اظہار کے لیے اردو شاعری میں انیس و دبیر کا انتخاب کر لیا، اپنے غم کے اظہار کے لیے۔ زن گرامی، اب ان سے جو وابستہ، جو ان کی بنائی ہوئی لائن پر چل رہے ہیں، وہ شعراء یہاں بھی کامیاب ہیں، وہاں بھی کامیاب ہیں۔ کوئی گوشہ انیس نے تشنا نہیں چھوڑا، کوئی گوشہ، لیکن آج بھی شعراء شعر کہہ رہے ہیں، آج بھی ان کو عطا ہو رہا ہے۔ اس کا مطلب یہ کہ اگر لو لگائیے تو اس بارگاہ سے عطا میں کمی نہیں، اس بارگاہ سے عطا میں کمی نہیں۔ غیور صاحب مرحوم جن کی مجلس، ایک مطلع ابھی ان کے بیٹے نے سنایا، کیا شاندار و عجیب و غریب مطلع فرما دیا۔ منزل کے لیے راہنما ڈھونڈ رہی تھی، منزل کے لیے راہنما ڈھونڈ رہی تھی، عباس کو مدت سے وفا ڈھونڈ رہی تھی۔ ایک صلوات بھیجے محمد علیہ محبت۔ بہرحال شاعر فطرت اطمینان نفس کا پیکر ہوتا ہے۔ جہاں انسان نثر کا جملہ نہیں بول سکتا، ماں شاعر فطرت مرصع قصیدہ کہہ دیتی۔ آپ کو یقین نہ آئے تو میں گواہ پیش کر دوں، عربی زبان کا 110 برس کا معمر شاعر، جس کے لیے مشہور ہے کہ 1/3 عربی زبان فنا ہو جاتی اگر فرزدق کی شاعری نہ ہوتی، زبان مٹ جاتی۔ گواہ خانہ کعبہ حشام ابن عبد الملک، جو عبد الملک کا بیٹا ہے، وہ حج کرنے آیا ہے۔ خلیفہ اس وقت عبد الملک، حشام کا عہد خلافت نہیں، اس کا باپ خلیفہ۔ تو جب حج کرنے آیا تو بڑے انتظام سے آیا، ایک جم غفیر لے کر شام سے آیا ہے، لشکر ہے، سپاہی ہیں، پیادے ہیں، ایک مجمع ہے۔ اس سال حج میں بھیڑ اتنی ہے کہ پاؤں رکھنے کی جگہ نہیں۔ اب یہ جتنے حالی موالی ہیں یہ اس کوشش میں ہیں کہ کسی طرح شہزادے کو حجر اسود کا بوسہ دینے کا موقع مل جائے، مگر مجمع راستہ نہیں دے رہا۔ اب حشام ایک بلندی پر کھڑا ہو گیا اور اس نے حج کے مناظر کو دیکھنا شروع کیا۔ اتنے میں اس نے دیکھا کہ ایک لاغر کمزور شخص خانہ کعبہ کی طرف بڑھ رہا، مجمع کائی کی طرح پھٹ رہا ہے، نہ ہٹو بچو کہنے والے، بس وہ کعبے کی طرف بڑھ رہا ہے اور اس کے لیے راستہ رک ہی نہیں رہا کہ کوئی راستے میں حائل ہو جائے، اپنے آپ مجمع پھٹ رہا ہے۔ چند لمحوں میں وہ دیوار کعبہ کے قریب پہنچ گیا، حجر اسود کے نزدیک خانہ کعبہ کے پردے سے لپٹ گیا۔ ایسا منظر تھا کہ جیسے کوئی بچہ ماں کی گود کی طرف بڑھے اور ماں آنچل پھیلا کر اپنے بچے کو اپنی آغوش میں لے لے، بس ایسے ہی گویا کعبے کا پردہ نہیں تھا، ایک ماں کا آنچل تھا جس نے آنے والے کو اپنی آغوش میں لے لیا۔ اب اس کے دل میں حسد پیدا ہوا، یہ تو خلیفہ زادہ ہے نا، حکومت ہے اس کے پاس، اس کو موقع نہیں ملا۔ انجان بن کر اس نے پوچھا کون ہے یہ شخص؟ اب ایک بہت بڑا مجمع اس کے ساتھ تھا، سپاہی، پیادے، محدث، قاری، مورخ، سب طرح کے لوگ تھے، سب چپ، کیونکہ مزاج کو سمجھتے ہیں، مدح کریں گے تو گردن اتار دی جائے گی،
سب خاموش۔ یہ وہ منزل ہے کہ جہاں نفس کا اضطراب حق بولنے سے زبان کو روکے ہوئے، اسی منزل پر شاعر فطرت جو اطمینان نفس کا پیکر ہے، زبان کھولتا ہے تو ایک جملہ نہیں 40 شعر کا قصیدہ سناتا۔ وہیں پر حشام نے کہا کون ہے یہ؟ تو فرزدق گویا ہوئے کہ شہزادے تو اسے نہیں جانتا تو نہ جان، تو اسے نہیں جانتا تو نہ جان، تیرے نہ جاننے سے اس کی عظمت پہ کوئی فرق نہیں پڑتا، اس لیے کہ یہ تو وہ ہے کہ جہاں قدم رکھ دیتا ہے وہاں کی زمین اسے پہچانتی۔ یہ وارث کعبہ ہے، یہ وارث بطحا ہے، یہ وارث منا ہے، یہ وارث مکہ ہے۔ 40 شعر کا قصیدہ سنایا، چلے آئے سنا کر، چلے آئے، گھر پہنچے کہ دروازے پر دق الباب ہوا۔ دروازہ کھولا تو ایک شخص تھا۔ کہ کون؟ کہ میں امام چہارم کا غلام ہوں، مجھے میرے مولا امام زین العابدین علیہ السلام نے بھیجا۔ کہ ان کے غلام ہو تو میری سر آنکھوں پر، کیا حکم ہے میرے لیے؟ ایک تھیلی دی، کہ امام نے یہ بھجوایا ہے، امام نے یہ بھجوایا ہے۔ ہاتھ جوڑ لیے، اس کے لیے نہیں تھا۔ کہ نہیں، امام نے کہا ہے مجھ سے کہ فرزدق منع کریں گے، مگر ان سے کہہ دینا کہ یہ میرا حکم ہے، یہ ان کے لیے ضروری ہے۔ اور اس ایک قصیدہ کہنے پر فرزدق کی جو جائیداد تھی وہ ضبط کر لی گئی۔ ایسے دور سے ہم گزرے ہیں کہ اگر امام کی مدح کریں تو عرصہ حیات تنگ کر دیا جاتا ہے۔ آج آپ لوگ بہت پرسکون ہیں، جتنا دل چاہے ذکر اہل بیت کریں، کوئی آپ کی روزی روٹی چھیننے نہیں آ رہا۔ مگر آپ کی شیعت ایسے دور سے بھی گزری ہے کہ فرزدق نے اگر قصیدہ کہا تو عرصہ حیات تنگ ہو گیا۔ خود فرزدق کا بیان ہے کہ مجھے وہ درہم جو 40,000 تھے امام نے بھیجائے، جب مجھ سے سب کچھ چھین لیا گیا تو وہ میرے بچوں کا عذوقہ بنا۔ اب غور میں تو امام عطا بھی کرتے ضرورت کے تحت، مگر عطا ہے ہماری طرف سے طلب نہ ہو۔ عطا الگ بات ہے، طلب کرنا الگ بات ہے۔ بس آخری بات اور مصائب۔ ابو نواس ایک شاعر تھا جو ثقیفائی تھا، اس نے 3 شعر مولا علی کے لیے کہہ دیے، بہت مشہور ہوا۔ 8ویں امام نے اس کو بلایا، کہا یہ شعر بیچو گے؟ اس نے کہا لے لیے۔ کیا قیمت ہے؟ اس نے بہت سوچ کر کہا کہ ایک شعر کی قیمت 10,000 درہم۔ مولا نے 30,000 درہم اسے دیے، کہ شعر ہمارے ہو گئے۔ جب وہ چلا گیا تو چاہنے والوں نے پوچھا مولا یہ کیا؟ کہ میرے جد نے کہا تھا کہ کوئی ایک بیت کہے تو جنت میں اسے ایک بیت عطا ہو۔ اگر میں اس سے یہاں یہ خرید نہ لیتا تو ان شعروں کے عوض یہ 3 گھر مانگتا محشر میں، تو میں نے خرید لیا، وہاں کا اجر ختم ہو گیا، اس نے خود سے بیچ دیا۔ تو ہاتھ جوڑ کر ذاکرین اور شعراء سے ہے کہ جو لفافے کی طلب ہے کہیں ایسا نہ ہو کہ وہاں کا گھر رہ جائے، یہی مال مل جائے۔ صلوات پڑھیں یا طلب نہیں۔ اگر کوئی خوشی سے کوئی نذرانہ دے دے تو چوم کر رکھ لیجئے، نذرانہ ہے، کوئی عرض نہیں۔ فرزدق نے بھی رکھا اور ائمہ نے رکھا۔ لیکن اگر آپ طلب کر رہے ہیں کہ ایک قصیدہ پڑھیں گے اور اتنے روپے لیں گے، اس کا مطلب یہ کہ آپ بیچ رہے ہیں۔ وہاں تو امام نے خریدے تھے، یہاں آپ عام لوگوں کے ہاتھ بکے جا رہے ہیں۔ تو شعراء ہوں یا ذاکرین ہوں، اپنی عظمت کو پہچانیں، اپنے آپ کو سستا نہ کریے، بیچیے نہیں۔
اگر آپ اپنے کو نہیں بیچیں گے تو وہاں جو اجر شہزادی کی طرف سے ملے گا محشر کے امیر ترین لوگوں میں ہوں گے. ایسے شعراء ہیں، دو نام ہیں، جناب کمیت اسدی اور جناب دیبل خزائی، جن کو امام نے دیا اور انہوں نے واپس کیا، قبول نہیں کیا. بس یہیں سے ربط مصائب بھی ہے، مجلس تمام بھی ہے. شاعر فطرت، مودت کے زیر اثر پروان چڑھنے والا شاعر اطمینان نفس کا پیکر ہوتا ہے. جہاں لوگ گھبرا جاتے ہیں وہاں شعراء قربانیاں دینے پر آمادہ ہوتے ہیں. کمیت اسدی امام محمد باقر علیہ السلام کے دور کے شاعر. حیدر 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 حیدر. جناب کمیت اسدی پانچویں امام کے دور کے شاعر ہیں. بنی امیہ کا دور حکومت ہے. یزید ابن عبد الملک جو عبد الملک کے بیٹوں میں آخری خلیفہ ہے، اس نے اعلان کر دیا، حکم نامہ بھیجا اپنی تمام حکومت میں کہ کوئی حسین کا مرثیہ نہیں کہے. اب اس کا حکم آ گیا. مدینے میں بھی آیا تو گورنر نے پڑھا کہ بادشاہ کا حکم آیا ہے خلیفہ کا کہ کوئی حسین کا مرثیہ نہیں کہے گا، جو کہے گا اس کو سزا دی جائے گی. عزیزان گرامی، حکومت کی لیول سے جب کوئی بات آئے تو اس پر آج کے دور میں جبکہ جمہوریت ہے ری ایکشن مشکل ہے، اس کے خلاف جانا مشکل. ابھی ہندوستان کی یوگی حکومت کچھ کہے تو 5 سال تک لوگ مخالفت میں آواز نہیں اٹھا سکے، دھرنے اور پردرشن نہیں ہو سکے. تو حکومت کے خلاف جانا آج کے دور میں جب اتنا مشکل ہے، تو اس دور میں جہاں تلوار ہی تلوار تھی اور ظلم ہی ظلم تھا، اس نے کہا کوئی حسین کا مرثیہ نہیں کہے گا. کمیت اٹھے، گورنر کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالی، کہا دیکھیں کمیت کی زبان کون روکتا ہے، یہ کہہ کر نکلے. چلیے جوش میں دھمکی دے دی. اب اگر کوئی حکومت کے کسی کارندے سے بھی لڑ کر آتا ہے تو کہتا ہے یار کہاں بھاگیں، اریسٹ ہو جائیں گے، گرفتار ہو جائیں گے. مگر یہ وہ شعراء ہیں کہ جن کے دلوں میں ولایہ اہل بیت ہے. دربار سے نکلے تو گھر نہیں گئے، محفوظ گوشہ نہیں اختیار کیا. صاحب الغدیر لکھتے ہیں، علامہ امینی، کہ دربار سے نکلے تو بازار میں آئے. بازار سجا تھا. لوگوں کو مخاطب کیا، آؤ تمہیں کربلا کے پیاسوں کی سنانی سنائیں. اور اس بازار میں مرثیہ پڑھنا شروع کیا. ظاہر ہے کہ خود بھی روئے، جو لوگ تھے وہ بھی روئے. اس بازار سے دوسرے بازار چلے گئے، کسی محلے چلے گئے، کسی گلی میں چلے گئے. دن بھر حسین بے کس کا مرثیہ پڑھا ہے کمیت نے گھوم گھوم کے. بہت آسان ہے یہ مجلس جو میں پڑھ رہا ہوں. کبھی آپ کو مجلس پڑھنا ہے، لکھنؤ میں بیٹھ کے، لکھنؤ سے گاڑی سے آئے، یہاں مجلس پڑھی، کوئی خطرہ نہیں. مجلس کے بعد لوگ ہاتھ چومیں گے، مجلس کے بعد لوگ واہ واہ کریں گے، کوئی ہڑکانے اور دھمکانے نہیں آئے گا، یہ یقین ہے. مگر وہ مجلس جو کمیت پڑھ رہے ہیں ایک ایک گلی میں مدینے کی، وہ کیسی مجلس ہے؟ وہاں کوئی تعریف کرنے نہیں آئے گا، کوئی تلوار آ کے سر بھی اتار سکتی ہے، کچھ سپاہی آ کے قیدی بھی بنا سکتے ہیں. مگر یہ ہے ولایہ اہل بیت، کچھ بھی ہو جائے اس ذکر کو نہیں چھوڑیں گے. دن بھر مرثیہ پڑھا. شام ہوئی، محلہ بنی ہاشم میں آ گئے. اور جب محلہ بنی ہاشم میں آ گئے تو کچھ چھوٹے چھوٹے بچے آئے اور آ کر کمیت سے کہا کہ آپ کو 5ویں امام نے بلایا ہے. کمیت 5ویں امام کے دولت کدے کی طرف بڑھے. امام کا گھر تھا
ایک مہمان خانہ تھا، جب کوئی آتا تھا تو غلام دروازہ کھولتا تھا، آ کے بیٹھ جاتا تھا، امام اس سے ملاقات کرتے۔ ظاہر ہے کہ امام سے زیادہ با اخلاق ہونا، لیکن جب کوئی آتا تھا تو گھر کے اندر آتا تھا، مہمان خانے میں بیٹھتا تھا، امام سے ملاقات ہوتی۔ آج عجب منظر تھا، کمیت جیسے ہی دروازے کے قریب پہنچے، دروازہ کھلا، امام دوڑتے ہوئے آئے اور کمیت کو سینے سے لگا لیا کہ کمیت میں بہت خوش ہوں، آج تم نے دن بھر مجھے میرے جد کے غم میں رلایا۔ اس لیے کہ پانچویں امام وہ امام ہیں کہ جو کربلا کے مظالم کے عینی شاہد، ایک ایک ظلم پانچویں امام کی آنکھوں کے سامنے۔ 2.5 برس کا سن تھا کربلا میں پانچویں امام کا، کیا مصیبت گزاری ہے پانچویں امام نے۔ روایت میں ملتا ہے کہ کسی نے چوتھے امام سے پوچھا کہ آپ نے کربلا سے شام کا سفر کیسے طے کیا، سن سکیے تو سنیے۔ تڑپ کر چوتھے امام نے کہا کہ میں نے رکوع کے عالم میں یہ سفر طے کیا۔ تو سائل نے پوچھا کہ رکوع کے عالم میں مولا؟ کہا ہاں، میرے ہاتھوں میں ہتھکڑیاں تھیں، میرے پیروں میں بیڑیاں تھیں، میرے کمر میں ایک لنگر تھا جس کا ایک سرا میری بیڑی میں گیا ہوا تھا، اور اس لنگر کے سرے سے میرے 2.5 برس کے محمد باقر کے پیر بندھے تھے۔ اگر میں کھڑا ہو کر چلتا تھا تو میرا بچہ گر جاتا تھا۔ میں نے رکوع کے عالم میں یہ سفر کیا، جزاکم ربکم خیرن جزا۔ بس گفتگو تمام ہو رہی ہے۔ خدا مرحوم کو کروٹ کروٹ جنت نصیب کرے۔ شاعر اہل بیت تھے، مداح اہل بیت تھے، یقیناً اپنے مولا کی خدمت میں پہنچ کر اپنے کہے ہوئے اشعار سنا رہے ہوں گے، صلہ پا رہے ہوں گے۔ بس گفتگو آخری مرحلے پر پہنچ گئی، بہت زیادہ زحمت مقصود نہیں ہے۔ زنگرامی پانچویں امام کی مظلومیت کے مرحلے کو اگر آپ محسوس کریں تو جب کربلا سے مدینے سے چلے تھے کربلا تک تو 2 سال کے تھے، ہم عمر بچے بہت سے تھے، بہت سے ہم عمر بچے تھے جن کے ساتھ کربلا تک آئے۔ ظاہر ہے کہ اپنے ہم جولیوں کے ساتھ ہنسنا، بولنا، کھیلنا، کودنا سب کچھ تھا۔ اور جب حسین شہید ہو گئے تو شہادت حسین کے بعد بھی 76 بچے تھے جو شام غریبہ کے اندھیروں میں تھے۔ جب گھر جلا ہے تو جلی ہوئی قناز سے جو بچے بی بی زینب بچا کے لائی ہیں ان کی تعداد 72، 74، 76 یہ ارباب مقاتل نے لکھی۔ آپ سنتے نا ذاکرین سے کہ ایک جلی ہوئی قناز پر بی بی زینب چھوٹے چھوٹے بچوں کو لیے بیٹھی تھی۔ بڑی سخت منزل تھی وہ کہ امام کی شہادت کے بعد، گھر جلنے کے بعد بچے اتنا سہم گئے تھے کہ بی بی کو اٹھنے نہیں دیتے تھے۔ اگر بی بی اٹھنا چاہتی تھیں تو یہ بچے کہتے تھے کہ پھوپھی اماں بیٹھیے، ابھی ظالم آ کر تماچے ماریں گے۔ جمیل مظہری نے عجب بیت کہہ دی اس موقع پر کہ بی بی زینب بچوں کو لیے بیٹھی ہیں کہ شہزادی سیدہ کے رونے کی آواز آئی تو وہیں سے اپنی ماں کو مخاطب کر کے اپنے مصائب بیان کیے۔ اسی مصائب کو بیان کرتے کرتے بی بی یہ منظر بیان کر رہی ہیں کہ اماں یہ بچے مجھے چھوڑتے نہیں، میں ان کو چھوڑ کر اڑ بھی نہیں سکتی کہ آپ کی زیارت کے لیے آئیں۔ تو بیت فرماتے ہیں جمیل مظہری کہ بی بی زینب نے عجب انداز میں گفتگو کی، فرمایا کہ یہ تو ممکن ہے کہ لونڈی بنوں دایا بن جاؤں، یہ تو ممکن ہے کہ لونڈی بنوں دایا بن جاؤں، کس طرح ان کے لیے باپ کا سایہ بن جاؤں، کیونکہ جتنے بچے ہیں سب یتیم ہیں۔ یہ 74 بچے قیدی بنا کر شام تک چلے۔ جب آپ یہ روایت پڑھیں گے کہ 74 بچے چلے اور پھر جب آپ زندان شام پہنچیں گے تو شام کے زندان میں 74 بچے نہیں پہنچے، صرف 2 بچوں کا تذکرہ ملتا ہے شام کے زندان میں، یا بی بی سکینہ یا ہمارے 5ویں امام۔ اور جب زندان سے قافلہ آزاد ہوا تو سکینہ بھی سو گئی تھی،
ساری مظلومیتوں کے ساتھ پانچویں امام مدینے پہنچے تھے، بچ کر آنے والے بچوں میں اکیلے پانچویں امام تھے۔ امامت کی نسل کو باقی رہنا تھا، اللہ نے محفوظ رکھا، تو ان تمام مظالم کو پانچویں امام نے اپنی آنکھوں سے دیکھا۔ کمیت کو سینے سے لگا لیا، کمیت تم نے دن بھر مجھے میرے جد کے غم میں رلایا۔ اندر لے گئے بٹھایا، کہ کمیت پھر مرثیہ پڑھو۔ فرمایا کمیت نے کہ مولا آپ نے تو دن بھر سنا ہے، کہ میرے لیے نہیں، سیدانیہ بھی مرثیے کو سننا چاہتی ہیں، تم مرثیہ پڑھو، بس مجلس تمام ہو رہی ہے، اس سے زیادہ نہ پڑھا جائے گا۔ ایک سیاہ پردہ ڈالا گیا، پردے کے پیچھے مخدرات عصمت و طہارت آ گئیں۔ کمیت نے مرثیہ پڑھا، پردے کے پیچھے سے واہ حسینہ کہہ کر رونے کی صدائیں بلند ہوئیں۔ دیر تک بیویاں گریا کرتی رہیں، پانچویں امام بھی گریا کرتے رہے۔ جب گریے میں کچھ توقف ہوا تو پانچویں امام نے دوش سے ردا اتاری، بچوں کے حوالے کی، بچے ردا لے کر اندر گئے۔ کچھ دیر بعد واپس آئے، امام نے ایک پوٹلی بنائی، کمیت کے حوالے کر دی، کمیت اسے قبول کر لو۔ کمیت نے کانوں میں ہاتھ لگایا، مولا کوئی نذرانہ نہیں چاہیے، اگر دولت چاہیے ہوتی تو دربار کیوں چھوڑتا، یہ کام تو میں نے آخرت کے لیے کیا ہے۔ امام نے کہا آخرت کے بھی ہم ذمہ دار ہیں، مگر اسے قبول کر لو۔ زن گرامی کمیت نے ردا کو کھولا، اب روایت کہتے ہیں جیسے ہی ردا کو کھولا، کانپتے ہوئے کمیت اپنی جگہ سے کھڑے ہوئے، ہاتھوں کو جوڑا، مولا میں اسے قبول نہیں کر سکتا۔ کیوں کمیت؟ کہ مولا سیدانیوں نے اپنے زیور بھجوا دیے، یہ غلام ان زیوروں کو چھو بھی نہیں سکتا۔ میں کہوں گا ایک کمیت زیور دیکھ کر یہ عالم ہوا، ارے کربلا میں آؤ، کانوں سے بندے کھینچے گئے، پیروں سے خلخالیں اتاری گئی، سیدانیوں کو تماچے اور تازیانے مار کے اسیر کیا گیا۔ الا لعنۃ اللہ وعلی القوم الظالمین، سیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ درخواست گزار ہوں کہ ایک مرتبہ سورہ فاتحہ اور 3 مرتبہ سورہ توحید کی تلاوت فرما کر مرحوم غیور الحسن ابن ابو الحسن مرحوم کی روح کو اصال کروں۔